هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحیم. باب تعلیم الرجل امته و اہلہ. باب ہے آدمی کا اپنی لونڈی اور اپنے گھر والوں کو علم سکھانا. اخبرنا محمد بن سلام حدثنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حیان قال عامر الشعبی حدثني ابو بردة عن نبیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بردہ اپنے باپ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران. تین قسم کے آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے. رجل من اہل الکتاب، ایک وہ آدمی ہے جو اہل کتاب سے ہو. آمن بنبیہ، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا. وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. والعبد المملوک، اور وہ غلام اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، جب وہ اللہ کے حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کے حق بھی ادا کرے. ورجل كانت عنده امة، اور وہ آدمی جس کے پاس ایک لونڈی ہو. فأدبها، تو وہ اس کو ادب سکھائے. فأحسن تأديبها، بہترین اس کو ادب سکھائے. وعلمها، اسے علم بھی سکھایا اس نے. فأحسن تعلیمها، اور اچھی طرح علم سکھایا. ثم اعتقها، پھر اسے آزاد کر دیا. فتزوجها، پھر اس سے نکاح کر لیا. فلہ اجران، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ثم قال عامر، پھر عامر شعبی نے کہا اعطیناکھا بغیر شیء، ہم نے تمہیں یہ حدیث بغیر کسی چیز کے دے دی. قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ، حالانکہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ کی طرف سوار ہو کر سفر کیا جاتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا ہے کہ جہاں ہم نے مردوں کو دینی تعلیم دینی ہے، وہاں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی لونڈی کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو بھی دینی تعلیم دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے. سب سے پہلا وہ آدمی ہے جو یہودی تھا یا عیسائی تھا، تو اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لے کے آیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. تو ایسے آدمی کے لیے اس لیے دوہرا اجر ہے کیونکہ اس نے دو نبیوں کی نبوت کو تسلیم کیا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ آدمی جس نے اس شریعت کو مانا جس شریعت میں، یعنی وہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا یا کسی اور نبی کو مانتا تھا، اور وہ تورات کو یا زبور کو یا انجیل کو جو مانتا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ تبدیلی والی کتاب تھی اس کو اس نے تسلیم کیا، بعد میں قرآن کو تسلیم کیا، تو اس کے لیے یہ دوہرا اجر نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ جس بھی اس نے شریعت کو تسلیم کیا تھا وہ یہودی تھا، عیسائی تھا، پھر ان کتابوں کو تسلیم کرتا تھا جس میں تبدیلی ہو چکی ہے، اور بعد میں اس نے قرآن مجید کو بھی تسلیم کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے مان لیا، تو یہ آدمی اس میں شامل ہے. آج بھی اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے دوہرا اجر ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ذکر کی، وہ عبد المملوک، غلام جو اپنے مالک کے حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کے دو مالک ہوتے ہیں، ایک مالک حقیقی ہوتا ہے اور ایک مجازی ہوتا ہے۔ حقیقی مالک ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ مجازی جو مالک ہوتے ہیں، جو کسی بھی غلام کا جسے اس نے خریدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اپنے مالک کے جو کام ہیں وہ کرنا بھی فرض ہے اور اللہ کے کام کرنا بھی فرض ہے۔ تو یہ دونوں کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ چونکہ دو کام کر رہا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب آدمی جس کے لیے امام بخاری نے یہ باب ذکر کیا ہے، وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور پھر ادب سکھایا، پھر اسے تعلیم دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ادب اور تعلیم میں دو باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے ادب سکھایا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، پھر وہ ادب کوئی نارمل ادب نہیں تھا بلکہ بہترین طریقے سے اس نے ادب سکھایا، اسے تعلیم دی اور بہترین طریقے سے اسے تعلیم دی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے نا یہی بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ علم سے پہلے ادب ہوتا ہے، ادب پہلے سیکھا جاتا ہے، علم بعد میں سیکھا جاتا ہے۔ محدثین جب ان کے پاس لوگ طلب حدیث کے لیے آیا کرتے تھے تو وہ انہیں سب سے پہلے ادب سکھاتے اور ادب سکھانے کے بعد جا کے انہیں تعلیم دیتے۔ تو ادب اور تعلیم یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے لیکن ادب نہیں ہے، نہ اللہ کا ادب ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، نہ قرآن مجید کا کوئی احترام ہے، اور نہ ہی محدثین کا ادب و احترام ہے، اور نہ ہی وہ بڑوں کی کوئی عزت اور توقیر کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ ادب سے عاری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جو لونڈی ہے اسے ادب بھی سکھاتا ہے اور اسے دینی تعلیم بھی دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو لونڈی گھر میں موجود ہوتی ہے، جیسے اسے علم سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اس بیوی کو بھی علم سکھانے کی ضرورت ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے، ویسے ہی وہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن جو آپ کے گھر میں موجود ہے اسے بھی علم سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف جو علم دینا ہے نا وہ باہر لوگوں کو دینا ہے، تو وہ باہر غلبہ اسلام کے لیے یا دین کی دعوت و تبلیغ کا کام تو بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اپنے گھر میں دینی تعلیم کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو جیسے باہر لوگوں کو علم سکھانا ہوتا ہے ویسے ہی اپنے گھر والوں کو بھی دینی بات سکھانا، ادب سکھانا اور دینی تعلیم سکھانا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں کے بارے میں کہا کہ ایسے تین خوش نصیب لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ویسے ان تین کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کر کے امام شعبی یعنی عامر فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تمہیں حدیث جو ہے نا وہ بغیر کسی پیسوں کے آپ کو دے دی، جبکہ ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس سے چھوٹی حدیث کو، اس سے بہت چھوٹی حدیث کو سننے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کم از کم مدینہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو امام عامر شعبی تھے یہ خراسان کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کے ایک شاگرد نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا تھا یا ایک عام آدمی نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، تو انہوں نے جب وہ مسئلہ بیان کیا پھر ساتھ کہا کہ میں نے تمہیں یعنی ایسے ہی حدیث بیان کر دی، جبکہ ہمارے ہاں حدیث کو سننے کا اور حدیث کو حاصل کرنے کا ایک اس کی قیمت ہوا کرتی تھی، اور وہ کم از کم یہ تھی کہ خراسان سے ایک بندہ سفر کرے اور مدینہ جائے اور وہاں سے جا کے ہم حدیثوں کو سنا کرتے تھے، جبکہ ہم یہاں رہ کے آپ کو یہ حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی لوگوں کو علم کی تعلیم اور ترغیب دینے کے لیے استاد جو ہے وہ ایسی بات کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کا مقصد یہ ہے
کہ مردوں کو بھی علم سکھانا چاہیے، اور اپنے گھر میں جو خواتین ہیں صرف ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے کام کاج کریں، آپ کو کھانا بنا کر کے دیں، آپ کے کپڑے دھو کر کے آپ کی خدمت تواضع کریں، ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ان کو دینی تعلیم جو ہے وہ بھی دلانی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کو پڑھایا جاتا ہے، جبکہ بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے بعض لوگ کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتے۔ تو جہاں بیٹوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، وہاں جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی دینی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔